بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بات چل رہی تھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر چلے گئے، تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا، تو ان میں سے ایک آدمی پانی لینے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا، تو اس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے، تو وہ سب حضرت یوسف کو اپنے تجارت کے سامان میں، اپنے بیپار کے سامنے میں چھپا لیے۔ بھائیوں نے ان کو کم قیمت میں بیچ دیا، تو پھر وہ لائے مصر کو لے کر آ گئے حضرت یوسف کو۔ تو وہاں سے بات ہے، عزیز مصر کا عزیز جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، مصر کے بازار میں مصر کا جو عزیز تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، لے لیا، پھر لے کر اپنے گھر گیا۔ گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا، بیوی زلیخا تھی، اس سے کہنے لگا کہ اس کی اچھی خبر گیری کرو، کیوں؟ اس کا خوب خیال رکھو، اس کی اچھی پرورش کرو۔ دراصل اللہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں اچھا خیال رکھا جائے اور یہ محل کے اندر پلے بڑھے، تاکہ ان کے اندر جذبہ وفا اور شکر گزاری آئے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جو انسان جو احسان کرتا ہے دوسرے بندے کا دل بھی اس کے ساتھ وفا کا جذبہ رکھتا ہے۔ اس وفا کو پیدا کرنے کے لیے رب کریم نے اپنے پیارے یوسف علیہ السلام کو محل میں رکھا، اور عزیز مصر نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کا خوب خیال رکھنا، کلی اسی احسان کے جذبے نے ہی تو وفا ابھارنا تھا۔ تو عزیز مصر کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ اس بچے کا خوب خیال رکھو، اس بچے کی اچھی پرورش کرو، اس بچے کا خوب خیال رکھو، اس لیے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ احسان کرتا نہیں، ہمیں اس کے ساتھ رہتی نہیں، تو ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہی نہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا احسان کریا، ہمیں بھی اس جیسا احسان کریں گے، ہمیں کون معلوم نہیں کیا معلوم نہیں، لیکن کوئی نہ ہمارے لیے اتنا کر رہا ہے تو ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا نہ، ہمیں بھی عادت اپنانا۔ تو ایک جذبے والے انسان کو دیکھ کر، ایک احسان والے انسان کو دیکھ کر ہمارے اندر بھی وفا پیدا ہو جاتا، وہ جذبہ پیدا ہو جاتا۔ اس لیے دراصل اللہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اچھا خیال رکھا جائے اور یہ محل کے اندر پلے بڑھے، تاکہ ان کے اندر جذبہ وفا اور شکر گزاری آئے۔ حضرت یوسف کے اندر شکر گزاری آنا، وفا کا جذبہ آنا، کیوں؟ میں کون کی معلوم نہیں، مجھے لا کر محل میں کیا کر رہی، اتنا اچھا پال رہی، اتنی اچھی عزت دے رہی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر بھی کیا آ جائے، وہ وفا کا جذبہ آ جائے، وہ شکر گزاری آ جائے۔ تو عزیز مصر نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کا خوب خیال رکھو، کل اسی احسان کے بدلے کیا کرنا ہے، ہم بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر کیا کہنے لگا وہ، او نتخذہ ولدا، یعنی تو ہم اسے کیا کر لیں گے، بیٹا بنا لیں گے، پھر اس بچے کو کیا کر لیں گے، بیٹا بنا لیں گے۔ یہاں پر ایک نقطہ اور سمجھیے، بڑا اچھا نقطہ لکھے حضرت جی۔ حضرت آسیہ نے بھی بچے کو پالا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے بھی بچے کو پالا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ بچے کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
اور وہ تو ایمان لے آئیں. حضرت آسیہ ایمان لائے, حضرت یوسف کو پالے, حضرت موسیٰ کو پالے. حضرت آسیہ محل میں آئے تھے, اٹھا لیے. بہت لمبا قصہ ہے, انشاءاللہ کبھی اس تفسیر میں جائیں گے انشاءاللہ. تو حضرت آسیہ حضرت موسیٰ کو بچپن میں اٹھا کو پالے, تو حضرت آسیہ حضرت موسیٰ پر ایمان لائے. اور یہاں پر مصر کے عزیز کی بیوی بھی بچے کو مصر عزیز کیا کرا, مصر کا عزیز بچے کو گھر لایا اور اس کو پالا. لیکن مصر کے جو عزیز تھے نا, ان کی بیوی اس کی محبت میں پڑ گئی. حالانکہ انہیں بھی پال رہی ہے بچے کو, مصر کا جو عزیز تھا اس کی بیوی بچے کو پال رہی ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت آسیہ پال رہی, دونوں بھی پالے. لیکن ان میں سے حضرت آسیہ حضرت موسیٰ پر ایمان لائیں, اور مصر کی جو بیوی تھی, مصر عزیز کی جو بیوی تھی, وہ جو بچے کو پالی تھی اسی بچے کے محبت میں پڑ گئی. مفسرین نے اس میں فرق لکھا ہے کہ وہاں بی بی آسیہ نے خود یہ لفظ کہے, لا تقتلوا, اس بچے کو قتل مت کرو, عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, شاید ہم سب کو اس سے نفع ہو, یا ہم سب اسے کیا کر لیں گے, اپنا بیٹا بنا لیں گے. وہاں عورت کا جذبہ یہ تھا کہ میں اسے بیٹا بناؤں گی, اور یہاں عزیز مصر کا جذبہ تھا کہ اسے بیٹا بنائیں گے. یہ عزیز مصر کے الفاظ ہیں. حضرت یوسف کے قصے میں, وہاں حضرت موسیٰ کے قصے میں فرعون کو بیوی بولی کہ ہم کیا کریں گے, اس بچے کو مت مارو, یہ بچہ ہم کیا کریں گے, اس سے فائدہ اٹھائیں گے, ورنہ اسے بیٹا بنا لیں گے. وہاں بیوی بولی حضرت آسیہ. یہاں شوہر بول رہا ہے, مصر کا جو عزیز ہے نا, انہیں بول رہا ہے کیا, اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. یہاں بیوی کا وہ جذبہ نہیں ہے. وہاں حضرت آسیہ کا بیوی, فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ایک جذبہ تھا یہ بچے کو پالنا کو, لیکن یہاں مصر کے عزیز کی بیوی کا وہ جذبہ نہیں تھا کہ اس بچے کو پالنا, بلکہ مصر کا جو عزیز تھا اس کا جذبہ تھا ہم بیٹا بنائیں گے. چونکہ یہاں پر نظر کچھ اور تھی, اس لیے زلیخا یہاں فتنے میں پھنس گئیں, اور وہاں بی بی آسیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی نعمت عطا فرما دی. وہاں انہوں بیٹا سمجھے, بیٹا سمجھ کر پالے, تو اسی بیٹے پر ایمان لائے. لیکن یہاں زلیخا کیا نہیں سمجھے, بیٹا نہیں سمجھے, اس لیے کیا ہو گئے, زلیخا گناہ میں پڑ گئے, فتنے میں پڑ گئے, محبت میں پڑ گئے. مفسرین فرماتے ہیں اس میں صرف فرق ہے نظر کا. کس کا فرق ہے, نظر کا فرق. بی بی آسیہ کی نظر بیٹے کے طور پر حضرت موسیٰ پر تھی, تو وہ پاکیزہ نظر بن گئی, اور وہ پاکیزہ نظر تھی. حضرت آسیہ حضرت موسیٰ کو صرف بیٹے کی نظر سے دیکھے. صرف کس کی نظر سے, بیٹے کی نظر سے دیکھے. تو حضرت آسیہ کی نظر پاک تھی, اور اللہ تبارک و تعالی نظر کے پاک رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت دیا. ادھر زلیخا کی نظر پاک نہیں تھی, انہوں بیٹے کی نظر سے نہیں دیکھے. زلیخا حضرت یوسف کو خاوند بنانا چاہتی تھی. حضرت یوسف کو تو خاوند یعنی شوہر بنانا چاہتی تھی, جبکہ زلیخا نے ان کو ایک عام انسان کی نظر سے دیکھا, بیٹے کی نظر سے نہیں دیکھے, اس لیے کہ حضرت یوسف سے اپنی خواہش پوری کر لینا چاہتی تھی. تو یہی نظر کا دیکھنا ہی تو جو انسان کو یا تو حیا سکھا دیتا ہے یا پھر اسے بے حیائی دکھا دیتا ہے. تو صرف نظر کا فرق. حضرت آسیہ حضرت موسیٰ کی طرف بیٹے کی نظر سے دیکھے تو حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں. حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو محبت کی نظر سے دیکھے, بری نظر سے دیکھے, تو زلیخا حضرت یوسف کی محبت میں پھنس گئی, فتنے میں پھنس گئی. اسی لیے انسان کی آنکھیں یا تو اسے حیادار بنا دیتی ہیں یا اسے بے حیا بنا دیتی ہیں. فیصلہ اب آنکھوں کا ہے. تیری نظر تو اچھی رکھ, ہمیشہ مثبت انداز ہو ہمارے اندر, پازیٹیو ہو, نگیٹیو نہیں رہنا ہمارے اندر. اور ہمارے آنکھوں میں کبھی بھی حیا رہنا, اس لیے کہ آنکھوں کا اثر دیکھے ابھی ہمیں کیا ہوا. ذرا غور کیجئے, باہر عورتیں ہوتی ہیں مگر غیر محرم ہوتی ہیں. ہمارے گھروں کے باہر, روڈوں پر, بسوں میں, باہر گلیوں میں, سب کیا ہوتی ہیں, غیر محرم ہوتی ہیں.
ان کو انسان خواہش کی نظر سے دیکھتا ہے، ہوس کی نظر سے دیکھتا ہے تو اسے ضرور گناہ کا خیال آتا ہے۔ گھر میں بھی تو عورتیں ہوتی ہیں، بیٹی بھی ہوتی ہے، ماں بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، مگر گناہ کا خیال کیوں نہیں آتا؟ گناہ کا خیال گھر میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ ان کو ماں سمجھ رہا ہے، وہ ان کو بیٹی سمجھ رہا ہے، وہ ان کو بہن سمجھ رہا ہے۔ وہی عورت گھر کے باہر آ گئی تو اسے گندی نظر، وہی عورت گھر میں ہے تو اسے اچھی نظر۔ فرق کیا ہے یہاں؟ اس لیے کہ باہر کی سب عورتوں کو اس کی نظر گندی جا رہی ہے، اس لیے ان کے بارے میں ایسا سوچ رہا ہے، لیکن گھر والوں پر گندی نظر نہیں جاتی، اس لیے ان کا اتنا ادب۔ تو فرق کس کا ہے یہاں؟ بات سن میں یہ ہے، باہر جتنی بھی عورتیں ہیں ان کے پر گندی نظر جاتی نہیں، لیکن گھر میں کیوں نہیں جاتی؟ وہاں جو عورت ہے وہ عورت گھر میں بھی ہنس نہیں۔ بھئی ہماری ماں جیسی عورت ہے ویسا باہر والی عورت بھی عورت ہی نہیں ہے، ہماری بہن جو عورت ہے ویسا باہر والی عورت بھی عورت ہی نہیں، ہماری بیٹی جو عورت ہے اسی طرح باہر بھی رہنے والی بیٹی نہیں۔ تو آپ ان کے اوپر نظر نہیں ڈالتے، ان کے اوپر نظر کیوں ڈال رہی؟ اس لیے کہ آپ کی نظر میں کیا آ گیا ہے؟ خیانت آ گیا ہے۔ گھر میں خیانت نہیں ہے، گھر میں امانت، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، یہاں گندی نظر ڈالنے کے لیے 100 بار سوچتا ہے، لیکن وہاں تو وہ نہیں سوچا، اس لیے کیا کرتا؟ فوراً نظر ڈال دیتا۔ تو صرف کس کا فرق ہے یہاں؟ نظر کا فرق۔ یہی تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ تم نظر کو کیا رکھو؟ پاک رکھو۔ جب نگاہ پاک ہو جاتی ہے تو خود بخود آدمی فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ جو نظر تو اپنی ماں پر ڈال رہا ہے، جو نظر تو اپنی بہن پر ڈال رہا ہے، جو نظر تو اپنی بیٹی پر ڈال رہا ہے، وہی نظر تو باہر والوں کے اوپر بھی ڈال، گناہ نہیں ہوتا۔ عورت عقل کے اعتبار سے کم ہے، ناقصۃ العقل ہے۔ اللہ شریعت میں کوئی بھی کام عورت کو نہیں دیے ہیں مکمل طور پر، کیونکہ تو عورت جب جذباتی ہو جاتی نا، ایموشنل ہو جاتی نا، کیا کرتی اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے عورت کی گواہی بھی اکیلی کی شریعت نہیں کہتی، 2 گواہ، لیکن مرد ایک ہے گواہی دے سکتا، گواہ اس کی معتبر ہے، لیکن ایک عورت گواہی دے رہی ہے کہ تو نہیں، اس 2 عورتیں گواہی دینا تبھی معتبر۔ نمازیں بھی ان کو پورے نہیں 30 دن کے، صرف 20 دن کی نمازیں۔ روزے بھی ان کو پورے نہیں، صرف 20 دن کے روزے۔ روزوں کی قضا ہے لیکن نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ کیوں؟ روز کو 5 وقت کی نماز ہے، 10 دن کی نمازیں ملا لی ہے تو تقریباً کتنی نمازیں ہو گئی؟ 50 کے قریب ہو گئی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نمازوں کی قضا اٹھا لے، اللہ کہ تو ہوتا نہیں، مہینے میں 50 نمازیں قضا کرنا ہونا، اس لیے اللہ اٹھا لے۔ لیکن روزے سال میں 1 مہینہ فرض ہوتی ہے، اس میں 20 روزے تو شریعت تم نے پاک رکھی ہے، 10 دن شریعت تم نے ناپاک رکھی ہے، تو اس روزوں کو تمہیں قضا کرنا ضروری ہے۔ بولنے کا کیا مطلب؟ اس میں بھی کم، نماز بھی کم، روزے بھی کم، اور شریعت کا جو حق ہے حصہ کا وہ بھی کم تم نے، ہر اعتبار سے کم اس لیے رکھا ہے کہ تم ویسے ہو، تم نازک جسم والے ہو، تم نزاکت والے ہو، تمہارے اندر سختی نہیں ہے، تمہارے اندر نرمی ہے، اور نرم چیزوں کو ہمیشہ سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ سخت چیزوں کو نہیں کیسا کرتے سب پھینکتے، سب نرم چیزوں کو کیسا رکھتی؟ سنبھال کر رکھتی۔ اسی لیے آج ہندوستان میں نہیں، پوری کی پوری دنیا میں عورتوں کو جتنا بھی باہر لایا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہی ہے کہ عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ بہت بھولی ہوتی ہیں، کراتی سیکھ لیتی، کہتے کیا سیکھ لیتی؟ 10-15 مرد آ گئے تو کیا کراتی کام آتی تمہاری؟ کوئی بے ہوشی کی دوا ناک میں کان میں رکھ دیا، ناک میں چڑھا دیا، کیا حالت تمہاری؟ کوئی انجیکشن ڈال دیا پیچھے سے، کیا طاقت تمہاری؟ کراتی کی کیا فائدہ تمہارا؟ سیلف ڈیفenس کرتی ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کا پردہ۔ کتنی عورتیں شادی ہونے کے بعد، بوڑھے ہونے کے بعد پچھتائے کہ کاش ہم پرانی زندگی اچھی کر لیتے تو کتنے اچھا ہوتا کہ نا۔ لوگاں دھوکہ دینے کے بعد، لوگاں فائدہ اٹھانے کے بعد روئے کہ ہم کیوں ایسے کام کریں، پہلے رو لیتے، پہلے سوچ لیتے تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا تھا۔ کتنے ساروں کو ہم ملتی، بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو سب اپنا درد بیان کرتی کہ جو مزے تھے وہ بس مزے سمجھ رہے تھے، لیکن وہ مزے نہیں تھے، وہ ہمارے لیے سزا تھی۔ وہ
ہمارے لیے تو مزہ گھر میں اندر رہنے میں ہے، سکون ہے، عزت ہے، پیار و محبت ہے۔ کتنے رشتہ ٹوٹ رہی، وجہ کیا؟ عورت کا باہر آ جانا۔ آپ سے آزادی نہیں چھین رہی ہے شریعت۔ عورتیں کہتی ہیں کہ اسلام ہمارے سے کیا کر لیا ہے؟ آزادی چھین لیا ہے۔ آزادی چھینیا سو نہیں، بلکہ آزادی تم نہ دیا سو۔ جس اسلام کو چھوڑ کر آپ آزادی اپنانا چاہ رہی نہیں، وہ اسلام کے بغیر جتنے بھی مذہب والے تھے تمہارے سے غلط فائدہ اٹھا رہے تھے، تم نہ قید میں رکھ دیے تھے، تم نہ برباد کر رہے تھے۔ اسلام آ کر آپ کو آزادی دیا کہ ماں کو ماں کا حق دیو، یہ آزادی ہے۔ بیوی کو بیوی کا حق دیو، یہ آزادی ہے۔ بہن کو بہن کا حق دیو، یہ آزادی ہے۔ ورنہ کون سے حقوق ادا ہوتے تھے پہلے؟ کون سے مذہب میں عزت ہے عورت کو؟ دکھاؤ۔ ہر ایک مرد فائدہ اٹھانے کے لیے سوچ رہا عورت سے۔ تو عقل مند وہ ہے جو موقع برباد ہونے سے پہلے کون برباد کر رہا ہے، کیوں برباد کر رہا ہے، ہمارے سے کیا چاہ رہا ہے، اس کا مطلب کیا سمجھنا۔ اسلام آپ کو آزادی دیا ہے، وہ آزادی کو آپ چھوڑ کر آپ قید خانے میں جانا چاہ رہے ہیں۔ اسلام آپ کو جنت میں جانے کی آزادی دیا ہے۔ اسلام آپ کو کھلم کھلا بیوی بننے کا موقع دیا ہے۔ اسلام آپ کو ماں بننے کا موقع دیا، اسلام آپ کو بہن بیٹی بننے کا موقع دیا۔ اس سے بڑی آزادی کون سی ہے بولو دنیا میں؟ تو نظر پاکیزہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم نظروں کو نیچے رکھیں، اور عورتوں کے حقوق ادا کریں۔ کپڑے چھوٹے ہونے سے تمہاری نظر کیوں چھوٹی ہوتی ہے، وہ کو سوال اٹھاتی۔ ہم برقع نہیں پہننے سے تمہاری نظر کیوں اٹھتی، سوال اٹھاتی۔ ہم ماڈرن کپڑے پہننے سے تمہاری نظر کیوں اٹھتی، سوال اٹھاتی۔ ہم ان کے لیے جواب ایک ہی ہے کہ دیکھو آپ جو کپڑے پہنے اپنے لیے پہنے یا دکھانے کے لیے پہنے؟ اس کے لیے پہنتی کپڑے؟ جتنے بھی آج پہن رہی نا، اپنے لیے کپڑے پہن رہی یا دکھاوے کے لیے پہن رہی؟ میں اچھی دکھنا، اسی لیے تو آپ کپڑے پہن رہے ہیں۔ کسے اچھی دکھنا سو؟ شوہر تو نہیں ہے آپ کا، باپ تو ایسے کپڑوں میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا، بھائی تو آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا، بیٹا آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا ایسے کپڑوں میں، تو پھر آپ کسے اچھا دکھانا چاہتے ہیں؟ میں اچھی دکھنا تو آپ کسے اچھی دکھنا وہ پوچھو۔ گھر میں تو آپ ایسے کپڑے نہیں پہنتے جو کپڑے آپ باہر پہن کر آتے، گھر میں ایسے کپڑے نہیں پہنتے، تو آپ باہر کسے اچھی دکھنا ہے؟ وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ آپ کا شوہر ہے، وہ آپ کا باپ ہے، وہ آپ کا بھائی ہے؟ نہیں نا، وہ غیر مرد نا۔ تو تمہیں خود اسے دکھانے کے لیے پہن کر ہے تو وہ کیوں نہیں دیکھتا؟ آپ گھر میں سادے کپڑوں میں، ڈھیلے کپڑوں میں، ہر آدمی دیکھو، کوئی بھی آدمی چاہے انہیں کتنا بھی بڑا ہو، گھر میں ہمیشہ فری کپڑے پہنتا، ہمیشہ ٹی شرٹ اور نائٹ پینٹ، شارٹس پہنے رہتی ہیں چھوٹے چھوٹے۔ کیوں؟ فری رہیں گے گھر میں، تب کو تم نہ معلوم ہو گیا کہ فری کس میں ہے؟ ڈھیلے کپڑوں میں فری ہے۔ وہی ٹائٹ کپڑے، وہی ٹائٹ جینز، ٹائٹ کپڑے گھر میں پہن کر دیں گے، ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ سکون کس میں ہے؟ اس میں ہے۔ میری بات جھوٹی رہی تو آپ جا کر دیکھ سکتے سوشل میڈیا میں کیا حالت ہے عورتوں کی۔ کبھی دیکھے کسی مرد ننگا نہاتا رہا تو ویڈیو بنائی سو، یا کوئی مرد کپڑے نکال رہا تو ویڈیو بنائی سو، یا کوئی مرد کپڑے بدلا رہا تو ویڈیو بنائی سو۔ ایسے لاکھوں کروڑوں ویڈیوز بن گئے، نیٹوں میں آ گئے، ماں بہنوں کی عزتوں پر کھیلو راج۔ اگر وہی شریعت پر آپ چلے ہوتے، شریعت کی بات پر عمل کرے رہتے، چھوڑو غیر مسلم عورتیں چھوڑو، ان کے اندر ایمان نہیں، اللہ ان کو ایمان عطا فرمائے، اللہ ان کو شریعت عطا فرمائے، اللہ ان کے حق میں ہدایت ہے تو اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ کو کیا ہوا؟ آپ تو اللہ کی بندیاں ہیں، آپ تو نبی کے امتیاں ہیں، آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں، آپ آزادی چاہ رہے ہیں کہ شریعت کہتی ہے آپ کے لیے آزادی یہ نہیں ہے، آپ کے لیے آزادی یہ ہے کہ آپ سر پر اوڑھو، آپ کے لیے آزادی ہے کہ آپ شوہر کو شوہر کے حقوق ادا کرو، باپ کے حقوق ادا کرو، بھائی کے حقوق ادا کرو، بیٹے کے حقوق ادا کرو، گھر کو جنت بناؤ، یہ آپ کی سب سے بڑی آزادی ہے۔ ورنہ آپ کے لیے جہنم ہے، دنیا بھی جہنم، آخرت بھی جہنم۔
تو شریعت جو بھی کہتی ہے ہمارے اچھے کے لیے کہہ رہی ہے آج. تو اللہ کے واسطے چند دن پہلے شروع ہوا تھا ہمارے پڑوس ملک کی عورتیں سب باہر آ گئی تھیں، مسلم عورتیں. کیا؟ میرا جسم میری مرضی کہتے ہیں. کون سا جسم تمہارا؟ کون لایا دنیا میں تم نے؟ کون دیکھنے کی طاقت دے رہا؟ کون تمہارے چہرے کو خوبصورت بنایا؟ کون تمہارے جسم کو اتنے لائق بنایا؟ اگر اللہ چاہتا تو آپ کو جانور بھی بنا سکتا تھا، اگر اللہ چاہتا تو آپ کو پہاڑ بھی بنا سکتا تھا، مٹی کے کنکرے بھی بنا سکتا تھا، درخت کے پتے بھی بنا سکتا تھا. اللہ آپ کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ آپ کو انسان بنایا اور خوبصورت بنایا اور مسلمان بنایا اور نبی کی امت میں پیدا فرمایا، اور آپ کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. کہاں سے بولو؟ تو آپ پہن رہے ہیں اس لیے باہر والے دیکھ رہے ہیں. مسلم عورتوں کو کیوں نہیں دیکھا جاتا برقعوں میں؟ اس لیے کہ وہ برقعے میں ہیں، وہ اپنے آپ کو چھپائی ہیں. ہر ایک مرد مسلم عورت جب جاتی ہے تو خود بخود گردن جھکاتا ہے، نظر نہیں اٹھاتا. جب ایک عورت برقع پہن کے مکمل ہاتھ پاؤں کے ساکس پہن کے پورا نقاب ڈال کے سامنے سے گزرتی ہے تو ہر مرد کی نظر خود بخود نیچے ہو جاتی ہے. یہ ہوتی ہے بھی عزت، یہ ہوتی ہے عزت. ماں اٹھنے سے پہلے بیٹا ماں کے پیر دبا رہا ہو، ماں کا سر دبا رہا ہو، ماں کا خیال رکھا ہو، ماں کو چائے بنا کر دیتا ہو، ماں سے پیار کرتا ہو، ماں سے محبت کرتا ہو، یہ ہوتی ہے عزت. شوہر پوری خوشی سے رکھ لیا ہو، شوہر پیار دیتا ہو، محبت دیتا ہو، حقوق ادا کرتا ہو، پسند کی چیزیں کھلاتا ہو، یہ ہوتی ہے محبت شوہر کی طرف سے، بیٹوں کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے. اگر یہ سب ملنا ہے تو آپ پابند بنو. قسم خدا کی پورا محلہ نہیں پوری دنیا آپ کو سلام کرتے ہیں. کیا آپ نہیں دیکھے حضرت رابعہ بصریہ کے ساتھ کیا ہوا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی امی کے ساتھ کیا ہوا؟ زبیدہ خاتون ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی پرنسس ملکہ رانی، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کیا آپ نہیں دیکھتی کہ نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، اور انشاءاللہ کیا ہونے والا ہے میدان حشر میں؟ کتنی ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جو عورتیں دنیا میں بھی بہت آگے چلی گئیں اور انشاءاللہ آخرت میں جائیں گی، آپ خود دیکھیں گی. اس لیے اللہ کے واسطے اسلام میں عزت ہے، شریعت پر چلنے میں عزت ہے. شریعت کو چھوڑ کر آپ اپنی من مانی زندگی گزارنے کی کوشش مت کرو. اس میں مردوں کو بلیم مت کرو اس لیے کہ مردوں کی کوئی غلطی نہیں، علماء کو بلیم مت کرو اس لیے کہ علماء کی بھی کوئی غلطی نہیں، کسی کی بھی غلطی نہیں. جو شریعت ہم نہ بولیے بولو، ہمیں بول رہے ہیں بس اتنا ہی، اور بولنے والے ہمارے نبی ہیں جو پوری امت کے لیے خیر خواہ ہیں. بولنے والے اللہ ہیں جو پوری امت کے، پوری کائنات کے خدا ہیں، مالک ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں. ایسے اللہ، ایسے نبی عورت کو کیوں ناحق عورتوں کے کیوں حقوق دبانے کے لیے کہتے؟ بولو. مومن مرنا ہے نہیں، جواب دینا ہے نہیں. کیا بول کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے عورت کو دیکھا جہنم میں، ایک کو بالوں کے ذریعے لٹکا دیا گیا، ایک کو زبان کے ذریعے، جس طرح مرغیوں کو لٹکاتی نہیں بھننے کے واسطے کمبیوں میں، اس طرح عورتوں کو میں نے دیکھا کہ بالوں کے ذریعے لٹکا دیا گیا ہے جہنم کی آگ میں. یہ میرے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آ رہے ہیں. زبان کے ذریعے لٹکا دیا گیا ہے، سینے کے ذریعے لٹکا دیا گیا ہے، پاؤں یہ سینے سے مل گئے ہیں. 6 عذابات دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور روتے ہوئے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے روتے ہوئے کہنے لگے کہ فاطمہ، میں نے جہنم میں جھانک کر آیا، میں نے جہنم دیکھی ہے، جہنم میں جھانک کر دیکھا ہوں کہ سب سے زیادہ جلنے والی وہاں عورتیں تھیں. اتنے اچھے خیر خواہ آپ کو کون ہیں ملنے والے جو مصیبت آنے سے پہلے آپ کی مصیبت جو آ رہی ہے کس وجہ سے آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا، سب بتا دیے. یہ آپ کے خیر خواہ ہیں. ورنہ دنیا کے جتنے بھی مرد ہیں اللہ ماشاءاللہ چند کو چھوڑ کے باقی سب نقصان میں ڈالنے کے لیے، مصیبت میں ڈالنے کے لیے، گناہ میں ڈالنے کے لیے پیچھے پڑے ہیں. آپ ان کے لیے اللہ کو ناراض کر رہی، اب ان کے لیے اللہ کے رسول کو ناراض کر رہی، تو کیا کر رہی میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں؟ تھوڑا سوچنا ہے کہ ہم عزت میں کب ہیں، ہماری عزت جاتی کب ہے، ہماری عزت آتی کب ہے.
آج بھی نبی کی بیویوں کا نام لیا جاتا ہے تو دل میں ایک سکون آتا ہے کہ ہماری مائیں تھی وہ 11 بیویاں امت کی مائیں، کیا زندگی گزاری، سبحان اللہ۔ اللہ ان سب کے درجوں کو بلند فرمائے۔ کیسی کیسی اللہ کی نیک بندیاں گزری ہیں، جب بھی ان کے نام لیے جاتے تو دلوں میں سکون آتا۔ آپ نہیں چاہتی کہ آپ کے نام بھی دنیا بولے، آپ کے نام بھی آخرت میں آپ کا نام گونجے، آپ یہ نہیں چاہتی؟ تو جتنا شریعت عورت کو کہتی ہے اتنا شریعت مرد کو بھی کہتی ہے۔ مرد کو کہتی ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، عورت کسی وجہ سے باہر آ جائے تو عورت کو مت دیکھا کرو، اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو۔ عورت میں ماں کو سوچو جب تک شادی نہیں ہوئی ہے، عورت میں بیٹی سمجھو، بیوی سمجھو، نو کو بیٹی سمجھو، بہن سمجھو، ماں سمجھو۔ شادی کے بعد تو آپ کو بیوی آ جاتی ہے، آپ کے لیے حلال۔ شریعت یہاں تک کہتی ہے کہ جب آپ باہر گئے، آپ کو کسی عورت پر نظر پڑ گئی، آپ کو وہ عورت اچھی دکھی، گھر آؤ، بیوی کو دیکھو اور سوچو وہ تو حرام ہے، یہ تو حلال ہے، اسے دیکھو، جتنی مرتبہ دیکھنا ہے دیکھو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، جتنا اٹھانا اٹھاتی فائدہ اٹھاؤ، حلال ہے یہ، وہ حرام ہے وہ۔ تو شریعت مرد کو بھی کہتی ہے کہ عورت مجبور ہے تو اس کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ ماں بہنوں کی عزت حفاظت میں رکھنے کی ذمہ داری مردوں کی ہے۔ اگر مرد اپنی ذمہ داری چھوڑ دیے تو ماں بہنوں کی عزتیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے جتنی غلطی عورتوں کی ہے اتنی غلطی مردوں کی بھی ہے کہ وہ پیار سے، وہ محبت سے ماں کا حق ماں کو دیں، بیوی کا حق بیوی کو دیں، بیٹی کا حق بیٹی کو دیں، بہن کا حق بہن کو دیں۔ کیوں جائیں گے وہ گناہ میں؟ کوئی بھی عورت اپنی خوشی سے اپنا جسم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، مجبوری میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو شریعت یہی کہتی ہے، مرد کو بھی کہتی ہے، عورت کو بھی کہتی ہے کہ جتنے بھی چیزیں تم ناگناہ میں ڈالنے والی ہیں ان سب چیزوں سے تھوڑا دور رہو، اپنے نظروں کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات لکھ کر ہیں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہمارے ہندو بھائی سے ان کا مقابلہ ہوا تو ہمارا ہندو بھائی کہنے لگا کہ تم لوگ گائے کو حلال کر کے کھاتے ہو، پھر خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ اسے بھی حلال کر کو کھاؤ۔ گوشت چیز نہیں، گوشت چیز نہیں، وہ چاہے خنزیر کا ہو چاہے گائے کا ہو۔ جیسا تمہیں گائے کو ذبح کر کو کھا رہی ویسا کسے بھی ذبح کر کو کھاؤ، خنزیر کو بھی ذبح کر کے کھاؤ۔ ماس سب ایک ہے، کیا سور کا، کیا گائے کا، یعنی خنزیر کا، یعنی ماس بولتی اس زبان میں، ہندی زبان میں گوشت ہوتا بھائی، چاہے وہ خنزیر کا ہو چاہے وہ گائے کا گوشت چیز نہیں کیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے سے جواب دیا، نار سب ایک ہے، کیا جورو کیا ماں۔ تو حضرت جی بڑا پیارا جواب دیے، بھائی عورت ہی چھوتی ہے، کیا جورو کیا ماں دونوں برابر اس نہیں۔ تو بیوی کے ساتھ جیسا ہے ویسا ماں کے ساتھ رہو۔ وہ کہنے لگا وہ کیسے، بیوی حلال ہے ماں حرام ہے میرے لیے، عورت ہی نہیں ہے بھائی، ماں بھی عورت ہی بیوی بھی عورت ہی۔ تو جیسا تو اپنی بیوی کے ساتھ ہے ویسا تو اپنی ماں کے ساتھ ہو، اور جیسا اپنی ماں کے ساتھ ہے ویسا اپنی بیوی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت کہنے لگے اسی طرح گائے کا گوشت ہے، خنزیر کا گوشت ہے، جس طرح بیوی آپ کے لیے حلال ہے اسی طرح گائے کا گوشت بھی ہم نہ حلال ہے۔ جس طرح ماں کے ساتھ ویسا سلوک جائز نہیں جیسا بیوی کے ساتھ ہے، تو ویسا ہم نہ خنزیر کا گوشت بھی جائز نہیں ہے۔ کہنا ہوگا اور بہت سارے جگہ یہ بات چل پڑی ہے کہ گائے کا گوشت کھائے تو گھر میں برکت آتی نہیں، گائے کا گوشت کھائے تو بالان جھڑ جاتی ہے، گائے کا گوشت کھائے تو گھر میں یہ نحوست آ جاتی ہے، یہ آ جاتی ہے، وہ آ جاتی ہے۔ جن کو اللہ مقدر میں لکھا نہیں ہے نہیں کھانا ہوگا، ان کو ہمیں کیا کر سکتی پاپا؟ جن کو اللہ مقدر میں لکھا نہیں ہے نہیں کھانا ہوگا، ان کو ہمیں کیا کر سکتی پاپا؟ آپ یہاں بچ گئے تو وہاں بچ جاتی ہیں۔ اللہ آپ کو بھی جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ پھر اللہ آپ کو گائے کا گوشت روک ڈالے تو تمہیں دنیا میں نہیں کھاتے تھے نا، یہاں کہیں کو چھوڑ ڈالا ہوگا،
कितनी बड़ी महरूमी नहीं। गोश्त गोश्त होता भाई, गोश्त से अगर नहुसत आने की होती तो तुम्हें मुर्गी भी नहीं खाना। पाप कितना जल्दी फार्म में बड़ी हो जाती, चलने भी नहीं होता आजकल की मुर्गियों को। फार्म की मुर्गियाँ इतनी कमज़ोर बड़ी बड़ी होगी रहती, लेकिन जैसा गली के जो नाटी मुर्गियाँ फिरते रहती नहीं, वैसा फार्म की मुर्गियाँ फिरो छोड़ देंगे, नहीं फिरते, भागो छोड़ देंगे, नहीं भागते, कमज़ोर हो जाती। ऐसी मुर्गियाँ क्या खा जाती, छोटे छोटे पाड़े काट कर को खा जाती, छोटे छोटे पोटले बकरियां सब काट काट को खा लेते। तो ये जुल्म नहीं की है, इससे नहुसत आती नहीं की, इससे बेबरकती आती नहीं की। तो बात सब एक ही है कि जिन जिन चीज़ों को अल्लाह खाने का हुक्म दिया है वो दुनिया का कोई भी इंसान उसे हराम नहीं बना सकता। अल्लाह उनके मुक़द्दर में रखे। अब हमें क्या करें? दुनिया जब से चली है उस वक्त से खाते आ रही और इंशाअल्लाह क़यामत तक खाते ही रहेंगे। तो खाने वालों को कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया में तकरीबन पौने इंसान खा रहे हैं, पौनी इंसानियत खा रही है, उनको कुछ नहीं हुआ। आपको खाने से बीमारी हो जाएगी नाउज़ बिल्लाह। तब का तो गोश्त में इतनी नहुसत आ गई, आपके जिस्म में भी गोश्त निकाल डालो, गोश्त में नहुसत है। तो हमें घर की क्या चीज़ बने तो भी अच्छी, चाहे वो सामने वाले को पसंद आंदे नहीं आंदे, वो चीज़ हमारे लिए अच्छी हो। हमें घर में क्या तो बना लेंदे, सामने वाले को पसंद आंदे नहीं आंदे, वो चीज़ हमारे लिए अच्छी हो। लेकिन अल्लाह बनाया उस चीज़ हमना पसंद है नहीं तो अच्छी नहीं हो। क्या इंसाफ है देखो हमारे पास। अल्लाह हिफाजत फरमाए। कहने का मकसद ये था कि जिस तरह तुम बीवी के साथ रहते हो इस तरह माँ के साथ क्यों नहीं रहते। जब उसने ये बात सुनी तो उसे फ़ौरन बात समझ में आ गई, फ़र्क समझ में आ गया। इसीलिए फ़र्क है नज़र का, फ़र्क है सोच का। आप अपनी नज़र बदलाओ तो आपको बाहर की हर औरत में माँ नज़र आएगी, बड़ी उम्र वाली औरतों में, छोटी उम्र वाली औरतों में आपको बेटी और बहन नज़र आ जाएगी, बीवी नहीं। एक किस्सा मशहूर है, कोई सुना था मैं, एक ऑडियो छोटा क्लिप है। कोई इफ्तार के वक्त में इफ्तार के बारे में बात करते करते उन्हें किस्सा बोले कि एक आदमी अम्मी मरज़ दिन कम रोया करते, खाला मरज़ दिन कम रोया, फूफू मरज़ दिन कम रोया, दादी मरज़ दिन कम रोया, नानी मरज़ दिन कम रोया, बीवी मरज़ दिन लिड़ को रोया करते। पाप उससे पूछे कहते क्यों भाई? अम्मी मरे, खाला मरे, फूफू मरे, दादी मरे, नानी मरे, कम रोया, बीवी मरी है तो इतना रो रहा है। माँ मरे दिन पूरे औरतें आती आँखों बोलती माँ नहीं तो क्या ले मैं हूँ गति। खाला मरे दिन पूरे आती, खाला नहीं तो क्या ले मैं हूँ खाला गति। फूफू है इस दिन, फूफू आग दिन आग बोलती फूफू नहीं तो क्या मैं हूँ ले गति। दादी नानी मरे दिन आग बोलती हमें ही ले गति। बीवी मरी दिन कोई औरत भी आँखों बोलती इस नहीं तुम्हें टेंशन लेना को मैं हूँ ले बीवी को, उसे रोता हूँ क्या कहता है। मतलब हाँ फ़ायदा होना उसे। दो लोग एक गांव में आ गए थे, 90 आदमी। अब गांव में मिलजुल जाना ना, अब 90 आदमी मिलजुल जाना, दोनों सोच ले गए थे ज़्यादा आदमी जुड़ते सो कहाँ जनाजे में, क्या जनाजे में ना। तो उन्हें क्या सोचे गाँव के आदमी पूरे जनाजे में जुड़ी आती, इसलिए अच्छा तरीक़ा क्या करेंगे जनाजा में जाको कौन मर गए तो भी जाको बढ़िया को। अब मिसाल के तौर पर किसी की माँ मर गई, हमारी माँ सकीस थी, बड़ा अच्छा देख लेती थी, आदमियाँ सब देखते थे ना कौन रहा 90 आदमी। किसी का बाप मर गया वहाँ चले आते कहते हमारा अब्बा सकेश थे, बड़ा अच्छा देख लेते थे, सब देख ले गोश्त थे, सब में मिलजुल गोश्त थे। एक दिन एक जने की बीवी मर गई थे, वहाँ जा बैठ कर रो रही था हमारी बीवी सकाश थी पाप मर गई हो को। शोहर मार मार को चमड़ी निकाल दमड़ी में बेचा हो, क्या कि अच्छी बात हो, चमड़ी निकाल दमड़ी में बेचा हो। पूरा गाँव मारे पाप उनको। मिलजुल जाना को जोश में क्या बोल रही उनको सम्मान है। किसी की बीवी को जाको हमारी बीवी सकाश थी तो छोड़ाता हूँ मैं छोड़। फिर हमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़मीन में ठिकाना दिया। यहाँ तक बात चलने के बाद अल्लाह फरमाता है मक्कन्ना ली यूसुफ़ फ़िल अर्द, हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़मीन में ठिकाना दिया। यहाँ फ़िल अर्द से मुराद फ़िल बैत है, यानी मिस्र के जो अज़ीज़ है, मिस्र के जो बादशाह हैं उनके घर में ठिकाना दिया अल्लाह। बादशाह का राइट हैंड अज़ीज़ को बोलते हैं। वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, और अल्लाह को अपने काम में पूरा काबू हासिल है भाई।
کیا مطلب؟ جب میرے اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ اپنے کام میں ہمیشہ غالب ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا کام ہی ہوتا ہے، کسی دوسروں کا کام نہیں ہوتا۔ جو اللہ کام کرنے کا ارادہ کر لیتے وہ کام اللہ کر کو چھوڑتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے چاہا کہ بھائیوں کو خواب پتہ نہ چلے، جبکہ ان کا اندازہ ہو گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بتایا نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بولے تھے کہ بھائیوں کو کیا کرو نہ کو، خواب بتاؤ نہ کو، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی بولے نہیں، پھر بھی بھائیوں کو معلوم ہوا نہیں اندازے سے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ابا نے منع کر دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام تو تعمیل کرنے والے تھے، انہوں نے نہیں بتایا، حضرت یوسف نہیں بتائے، مگر بھائیوں کو اندازہ ہو گیا چونکہ ابا کی زیادہ توجہ ان کی طرف ہے تو درمیان میں کوئی نہ کوئی راز کی بات ہے۔ ابا کیوں اتنا چاہ رہے ہیں یوسف سے؟ ہمیں بھی بچے تھے، لیکن حضرت یوسف ہمارے بھائی سے اتنا کیوں پیار کر رہی ہے اللہ؟ کچھ نہ کچھ ہے، راز کی بات ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کریں، مگر انہوں نے محبت کے بجائے دشمنی کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے بھائیاں محبت کریں دے، لیکن انہوں نے دشمنی کی۔ بھائیوں نے چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کریں، مگر اللہ نے بچانا چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام بچ گئے۔ بھائی چاہتے تھے کہ ابا کے دل میں حضرت یوسف کی محبت نہ بڑھے، مگر ایسا نہیں ہوا، حضرت یوسف کی محبت اور بڑھ گئی۔ بھائیوں نے تو کنویں میں ڈالا تھا، مگر اللہ نے محل میں پہنچا دیا۔ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالے، لیکن اللہ کیا کرا؟ محل میں پہنچا دیا۔ بھائیوں نے غلام بنایا تھا، مگر اللہ نے حضرت یوسف کو بادشاہ بنا دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ لوگ کتنا بھی سوچ لیں، لوگ کتنے بھی پلان بنا لیں، لوگ جتنا بھی چاہے تدبیریں کر لیں، لیکن کام پورا ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے۔ اللہ جو چاہتے وہ ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی چاہے، ان کا کام ہوا نہیں، بھائیاں بھی چاہے، ان کا کام ہوا نہیں، بھائیاں بھی کیا کہ پلان بنے، کس کا پلان بھی پورا نہیں ہوا۔ ہوا کس کا؟ اللہ کا۔ جو اللہ چاہتے تھے وہ ہوا۔ ہماری زندگی میں بھی ایک لمحہ ایسا آ جائے جس میں ہم نے بھی کچھ بیچا اور کچھ خریدا، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا بادشاہ بنانے کے لیے۔ تو ہماری زندگی میں بھی کبھی کبھی ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس میں ہم نے کچھ بیچا اور کچھ کسی نے خریدا۔ وہ کیسے؟ ہم نے اپنے آپ کو بیچا اور اللہ نے ہمیں خریدا۔ ہماری زندگی میں بھی ایک لمحہ آتا ہے، ایک لمحہ آیا جس میں ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو بیچ ڈالے، اللہ کو خرید لیے، اللہ خرید لیا ہم نے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ یہاں علمی ایک نقطہ سمجھ لیجئے، غور کر لیجئے۔ انسان کسی چیز کو دو وجوہات سے بیچتا ہے۔ کوئی بھی انسان کوئی چیز بیچتا ہے تو اس میں دو وجہ ہوتی ہے، دو ریزن آتی ہے اس میں۔ ایک تو کیا؟ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کیا کرتا ہے؟ چیز کو بیچتا ہے، اس لیے کہ وہ چیز بیچ کر پیسہ کماتا ہے، یا مال بڑھانے کی تمنا ہوتی ہے۔ دوسری نیت کیا؟ مال بڑھانا ہے، پیسہ لیکن اور بڑھانا۔ یہ دو نیت سے نہ بیچتی۔ دوسری کا تو نیت ہے کہ پیسے کمانا، نہیں تو پیسے بڑھانا، پیسے کمانا نہیں تو پیسے بڑھانا۔ تو دو نیت سے انسان بیچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں صورتوں میں ممکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دونوں صورتیں ممکن نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مومن کی جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا۔ جنت اللہ کی نہیں، اللہ جنت کو بیچ دیا، اللہ جنت کو بیچ دیا، انسان خرید لیا نہیں ہے، اپنے آپ کو انسان دے ڈالے، بھائی اپنا مال اللہ کے پاس دیا کو، اللہ انسان جنت کو خرید لیا نہیں۔ اور تو خرید لیا کہ تو اللہ بیچے رہنا نہیں، اللہ بیچے رہنا نہیں، تو اللہ وہ لفظ نہیں لائے بیچنے کا، کیونکہ جنت کو بیچنے میں نہ تو اللہ کو جنت کی ضرورت ہے اور نہ ہی اللہ کے خزانے بڑھ سکتے ہیں لینے سے، بیچنے سے۔ بھائی انسان دو وجہ سے بھی بیچتا سو، یا تو پیسے ہونا یعنی تو پیسے بڑھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت کی ضرورت نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو کئی کو بیچ ڈالے گا تو اللہ کے مال میں اور خزانے میں اور بڑھن دے گا، کو ضرورت بھی نہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کرنے کا یہ انداز نہیں فرمایا، بلکہ مومن کی جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا، خرید لیا نہیں بیچ دیا، بلکہ بیچ دیا، بلکہ یہ فرمایا میں نے مومن کے مال اور اس کی جان کے بدلے جان کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ اللہ لے لیے، اللہ کیا کرے؟
لے لیے، اس لیے مومن تو بکا ہوا ہے، مومن بک گیا ہے، مگر بکے ہوئے کس کے ہاتھ پر؟ اللہ کے ہاتھ پر۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ایک اور علمی نکتہ سمجھ لیجئے، انسان کا نفس اس کے جسم میں سب سے ادنا چیز ہے۔ انسان کا جو نفس ہے نا، یہ ہمارے جسم میں سب سے ادنا، اس لیے کہ خرابی کا جو منبع، جو کنواں، جو خزانہ خراب ہوتا نا انسان، وہاں سے چھوتا نفس سے۔ شیطان کو بھی شیطان بنا سکو نا، نفس امارہ تو بہت خراب ہوتا ہے جب تک اصلاح نہ ہو، تو اصلاح کی جب ضرورت ہے، تو جو چیز سب سے ادنا تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قیمت جنت رکھی، تو پھر انسان کا دل جو جسم کا سب سے اعلیٰ جز ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے، تو پھر اللہ کیا دیں گے؟ تھوڑا سوچ کر دیکھو بھائی، نفس ہی ہمیں اللہ کے حوالے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیا؟ جنت دیا۔ کیا دیا؟ جنت دیا۔ تو نفس بڑھ کو دل بڑھ کو جب نفس دیا تو اللہ جنت دیا ہے، تو پورے جسم میں سب سے بڑی چیز کون سی قیمتی چیز ہے؟ دل۔ تو دل بھی ہمیں کسے دے دیا؟ اللہ کو دے دیا، تو اللہ کیا دینے والا ہے؟ تھوڑا سوچ کر دیکھو۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بندہ اپنا دل اللہ کو دے دے گا، اس کو اس کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی شکل میں ملے گی۔ کوئی آدمی اپنا دل کسے دے دیا؟ اللہ کو دے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قیمت کیا کریں گے؟ اپنے دیدار، یعنی اللہ اسے اپنا دیدار کرائیں گے۔ کوئی اور چیز کی قیمت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور ان کی حفاظت پر لوگوں کو لگا لیا بچے کو خرید لیا حضرت یوسف کو، پھر حضرت یوسف کی نگرانی پر کیا کر دیا؟ لوگوں کو رکھ دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی جانوں کو خریدا، اللہ خرید لینی جانوں کو، ہمارے جانوں کو، اور اس کی حفاظت پر اپنے فرشتوں کو لگا دیا۔ لوگ غلام خریدتے ہیں تو وہ اپنے ناموں پر اس کا نام رکھتے ہیں، جیسے نام تھا شیبہ، لوگوں میں عبد المطلب مشہور ہو گیا، گویا مطلب کے نام پر پڑ گیا، یعنی مطلب کا غلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو خریدا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے نام پر بندے کا نام مومن رکھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام مومن ہے۔ جب کوئی خریدتی نہیں، نوکروں کو پہلے زمانے میں خریدتے تھے نہیں، حضرت شیبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، لیکن مطلب ان کو لے کر آئے تھے، تو تب سے ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب، مطلب کے غلام۔ عبد المطلب ہمارے دادا کا نام نہیں، ہمارے نبی کے دادا کا نام نہیں، وہ ہمارے نبی کے دادا کا نام تھا شیبہ۔ کیا؟ شیبہ۔ کیوں؟ تھوڑے بال یہاں سفید تھے۔ لیکن جب مطلب ان کے چاچا تھے، عبد المطلب جو ان کے چاچا تھے، مکے میں رہتے تھے، انہوں آ کو جب حضرت عبد المطلب کو چھوٹی عمر میں مدینے سے لے گئے نا، تب لوگ دیکھے کہ مطلب پیچھے کسی بچے کو بٹھا کر آ رہی، تو انہوں سمجھ گئے کہ مطلب غلام کو لے کر آ رہی، تب سے نام پڑ گیا عبد المطلب، عبد المطلب، عبد المطلب۔ تو جس طرح ایک آدمی ایک غلام لے کر آتا ہے تو اس کا نام آقا کے نام پر رکھا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، غلام ہیں، تو ہمارا نام بھی اللہ اپنے نام میں سے رکھے۔ اللہ کا ایک نام ہے مومن، تو اللہ ہمارا نام بھی کیا کر رکھ دیا؟ مومن رکھ دیا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور ان کو بزرگی دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو خریدا تو بندگی کی بزرگی دیتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ عزیز مصر خریدا بھائی، حضرت یوسف کو خرید کو کیا کرا؟ ان کی خوب عزت بڑھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو خرید لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی عزت کو کیا کر دیے؟ بڑھا دیے۔ اگر کسی کا غلام بھاگنا چاہتا ہے تو وہ غلام کو بھاگنے نہیں دیتے، واپس لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کو خریدے ہیں تو اب بندے کو بھاگنے نہیں دیتے۔ بندے فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندے کہاں جا رہا ہے؟ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ جس طرح نوکر بھاگنے دیتا ہے، اسی طرح اللہ اپنے بندوں کو بھاگنے نہیں دیتے، بار بار بولتے اللہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ لوگ غلام خریدتے ہیں، نوکر خریدتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ غلام ہماری حفاظت کرے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ دیکھو، اللہ نے غلام خریدا تو اللہ نے اس بندے کی حفاظت کی خود ذمہ داری لے لی۔ کوئی بھی سیکورٹی گارڈ بندے نوکروں کو سب کہیں لیتے بولو اپنی حفاظت کے واسطے لی، لیکن اللہ ہم نہ خرید کو خود ہماری حفاظت کر رہی، خود کیا کر رہی؟ ہماری حفاظت کر رہی۔ اپنی تو کیا ضرورت ہے، اللہ کو اپنی حفاظت کر لینا۔ فاللہ خیر حافظہ، لوگ اپنے غلاموں سے کام لیتے ہیں تو وہ ان کو اس کا بدلہ اور تنخواہ نہیں دیتے۔ نوکر کو بدلہ اور تنخواہ دیتی ہیں پہلے زمانے میں، اب تو دیتی ہیں، کیونکہ تو صبح میں آتی کاموں کو، شام کو چلے آتی، کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا غلام ہے۔
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر قربان جائے، کیا عظیم مالک ہے، اس نے بندے کو خریدا اور بندے کو فرمایا میرے بندو تم جو عمل کرو گے میں تمہیں ہر عبادت پر تمہیں اجر دوں گا، ثواب دوں گا، جزاء بما کانوا یکسبون۔ اگر غلام نوکر کوئی غلطی کر لے تو مالک کو غصہ آ جاتا ہے، برداشت نہیں ہوتا، اس کو لوگوں کے سامنے کیا کرتا ہے، بے عزتی کر ڈالتا ہے، رسوا کر ڈالتا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی غلام خریدا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کے کبیرہ گناہوں کو بھی خود چھپاتے ہیں اور باقی بندوں کو بھی کیا کرتے ہیں، چھپانے کے لیے کہتے ہیں۔ کوئی اپنے نوکر کے گناہوں کو کیا کرتا، سب کے سامنے بولتا، لیکن اللہ دیکھو آج تک ہمیں بھی اللہ کے بندے ہی نوکر ہیں، لیکن آج تک ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی باہر ڈالے نہیں اور اوپر سے کیا کرے، ہمارے گناہوں کو بھی چھپا ڈالے۔ سوچئے یہ ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خریدا ہے۔ یہ غلام کے کلام سے بندگی کا درس، ایک بزرگ تھے وہ کہتے تھے مجھے تو یہ غلام نے بندگی سکھائی، مجھے غلام نے کیا سکھائی، بندگی سکھا دی۔ کسی نے پوچھا حضرت کیسے، کہنے لگے قحط کا وقت تھا، لوگ بہت کمزور اور پریشان ہو چکے تھے، میں نے غلام کو دیکھا جو بڑا تر و تازہ تھا، اس کی صحت بھی اچھی تھی، اس کے چہرے پر خوشی کے آثار بھی تھے۔ قحط کے زمانے میں ایک نوکر کو دیکھے تو بڑا زبردست ہے، اس کا چہرہ اس کا جسم سب بڑا بھاری ہے، باقی سب لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ قحط بولتی ہیں زمین سے کھانے کی چیزیں پیدا نہیں ہوتی، اوپر سے بارشیں نہیں ہوتے، پوری دنیا میں کھانا ختم ہوا تھا، اسے بولتی قحط، جانور بھوک کی وجہ سے مر جاتے رہتی۔ اب جیسا لاک ڈاؤن میں ہو رہا ہے نہیں، اللہ حفاظت فرمائے سب کی، تو ویسا قحط تھا۔ تو وہ قحط میں ایک نوجوان کو دیکھے، ایک نوکر کو دیکھے جو ایک دم بالکل تر و تازہ ہے، مست کھا رہا ہے، مست پی رہا ہے، چہرے پر خوشی ہے۔ تو ایک آدمی اس سے پوچھنے لگا کہ بھئی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں کس کا غلام ہوں، میں کس کا نوکر ہوں، فلاں امیر آدمی میرا مالک ہے۔ کیوں؟ انہیں بہترین کھانے کھاتا ہے تو مجھے بھی کیا کرتا ہے، انہیں جب بھائی جس کا اونر مالدار آتا ہے انہیں کیا کرتا ہے، نوکروں کو اچھا اچھا کھلاتا نہیں، ان کے پاس آتا نہیں کھانے کی چیزیں۔ تو جب ایک معمولی نوکر دنیا کا اپنے آقا کی، اپنے مالک کی اتنی تعریف کرتا دنیا میں، تو حقیقی مالک اللہ، ہمارا مالک کون؟ اللہ۔ تو ہمیں کیسے رہنا تھا؟ اللہ کے خزانے کم ہی ہیں، اللہ کے خزانوں پر ہمیں بھروسہ رکھنا تھا، لیکن ہمیں رکھے نہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ بوڑھاپے میں غلام کی آزادی، لوگ غلام خریدتے ہیں اور جب وہ غلام خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو مالک اونر ان کو بڑھاپے کی وجہ سے کیا کر دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں۔ کئی ساری جگہ دیکھتی ہیں بچپن سے وہ اس دکان میں کام کر کو وہ اس دکان میں بوڑھے ہو جاتی تو ان کو کیا کرتی، ریٹائرمنٹ دیا ہوتی، بس لو چچا جان بچپن سے کرے تمہارا بہت بہت شکریہ، اب بس کیا کرو تمہیں آرام سے گھر میں رہ جاؤ، مہینہ میں تمہیں کیا کرتی ہیں۔ تو بڑا تعجب ہوتا ہے، کیا کہتے جو محنت کر کو دکانوں کو فیکٹریوں کو کہاں تک لے چلی جاتی، تو نام آتا کس کا بولا، اونر کا۔ محنت پڑے سکون، پیسے بڑا کو دیے سکون، انہوں نے نہ محنت کرنے میں نہ پیسہ بڑھا سنگا، لیکن انہوں جس حال میں 1,500 لیتے تھے کہ 10 سال کے بعد بھی انہوں 1,500 ہی لیتی۔ پراپرٹیاں والوں کو، سیڑا والوں کو 1 کروڑ کا نفع دلاتی، بیچ میں کھڑی سولہ، لیکن انہوں 10-12 ہزار ان کو دیتی، 1 کروڑ نفع، لاکھوں کروڑوں میں حج، تو انہوں کروڑوں کا اٹھا لیتی، دلانے والوں کو، بیچ میں کام کرنے والوں کو سب کہتا دیا تھی خوشی سے 1,000 روپے 2,000 روپے۔ تو جو کام محنت پڑ رہی نہیں انہوں ویسے تھی، جن کے کر کو جاری نہیں انہوں بہت بڑھ لگ جاتے تھی۔ اگر اللہ دنیا میں سب کو مالدار بنا لے رہا تھا تو کیا حالت بولو، ڈاکٹران ڈاکٹری کا کام نہیں کرے رہتے، کئی کو مال ہے، وہ مال میں کیا کر سکتے، آرام سے انجینئرنگ نہیں کرتے تھے، پالیٹکس والے پالیٹکس میں نہیں رہتے تھے، سافٹ ویئر میں نہیں رہتے تھے، عالمہ علمیت میں نہیں رہتے تھے، حافظ تو ہر آدمی چھوڑ دیتا کام کرنا، سیمنٹ کا کام کرنے والے، میسری کا کام کرنے والے، ورکر، انہوں سب میکینک، سب کیوں، سب کے پاس کیا ہے، پیسہ ہے، تو ضرورت کیا ہے کام کرنے کی۔ تو کیا حالت ہوتی رہتی ہے، سوچ کو دیکھو، جب کوئی کام کرنے والا دنیا میں نہیں، سب کے پاس پیسے ہی، تو کھانے کی چیزیں آتی کہاں سے، ترکاری کا کام کون کرنا، چاول کا کام کون کرنا، پھولاں کا کام کون کرنا، پھلاں کا کام کون کرنا، گھراں بننے کا کام کون کرنا، خالی پیسے رکھ لے کر بس نہیں، کروڑوں کی آستی ہے لیکن کھانا نہیں ملیا اسے، وہ آستی کھا جاتا انہیں، کھانے کا محتاج ہی نہیں انہیں۔
تو اللہ کیا کرے، بعض لوگوں کو پیسہ دیے، بعض لوگوں کو پیسہ نہیں دیے. اللہ اگر سب کو دے دیتے تو بہت پچھتاتے ہیں، بہت روتے ہیں، بہت گڑ گڑاتے ہیں. تو ایک آدمی کام کر کے کیا ہو جاتا ہے، پاپ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کا خیال ہی کرتے نہیں، اس سے لاکھوں کروڑوں کما لیتے، لیکن پاپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرنا تو سوچتا ہوں اتنا پیسہ کم رہتا، لیکن اونر کیا کرتا ہے 2 کروڑ 3 کروڑ خرچ خالی دعوتہ میں. تو کیا حالت پاپ وہ بوڑھے کی. تو ایک بزرگ فرماتے ہیں ان الملوک اذا شابت عبیدہم فی رقہم اعتقوہم عتق احرار. جب بادشاہ کا غلام نوکر خدمت کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بڑھاپے کی وجہ سے اور ساری زندگی خدمت کرنے کی وجہ سے اپنے غلام کو آزاد کر دیتے ہیں. پوری زندگی کام کرنے کی وجہ سے بوڑھے آدمی کو کیا کر ڈالتی، آزاد کر ڈالتی. تو حضرت فرماتی ہیں ایک دعا، وَأَنْتَ يَا سَيِّدِي بِدَا كَرَمًا فَإِنِّي قَدْ شِبْتُ فَأَعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ. اے میرے سردار تو اس بات کا زیادہ مستحق ہے. اللہ میں بھی تو کلمہ پڑھتے پڑھتے اور تیرے در پر سجدہ کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہوں. اے اللہ آپ بھی مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیجیے. جس طرح ایک بوڑھے کو کام سے آزاد کر دیتے تو وہ بڑا اطمینان سے ہوتا ہے، اسی طرح وہ بزرگ کہنے لگے کہ وہ دعا کرنے لگے کہ اللہ ہم بھی تو تیرے دربار میں روتے روتے سجدے کرتے کرتے کیا ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں. جس طرح بوڑھوں کو وہ نہ کیا کر ڈالتی، آزاد کر ڈالتی، اسی طرح تمہیں بھی ہم نہ کیا کرو، جہنم کی آگ سے آزاد کر دو اللہ. تو اللہ ہم سب کو ساری سنی باتوں پر آخری سانس تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ